ذي القوة المتين الرزاق والصلاة والسلام على من بعث لتتميم صالح الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے بلحسن سے، جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی گر بیزار ہو اپنی کرن سے. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بعد از حمد و صلاۃ وارثان محراب منبر، مہمانان گرامی، میزبانان عالی مرتبت، مجھ سے قبل خطیب الاسلام نے بڑے پیارے انداز کے اندر اپنی حاضری پیش کی ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے. الامر فوق الادب کے تحت چند لمحات کے لیے معروضات پیش کرنا چاہوں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. بندہ مومن جب موت کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خاص اہتمام و انصرام کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پہ پہرا دیا اور اس بات پر ثابت قدم رہے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو میں ان پر فرشتے بھیجتا ہوں. فرشتے آ کر ان کو بشارت سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف زدہ نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اس جنت کی بشارت قبول کرو. تو بندہ مومن کی موت یہ مٹ جانے کا نام نہیں ہے، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتقال مکانی ہے، جہان تبدیل کرنے کا نام ہے. اس جہان سے رخصت ہوا، اس سے بہتر اور اعلیٰ جہان کے اندر بندہ مومن بندہ محبوب پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، سوچ بچار والی کیفیت مجھے درپیش نہیں ہوتی. جیسے تم انسان ایک قدم اٹھاتے ہو پھر سوچنے لگتے ہو کہ شاید یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے تردد والی کیفیت درپیش نہیں ہوتی. لیکن ایک وقت آتا ہے جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے میں بھی متردد ہوتا ہوں. وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہوں. یکرہ الموت واکرہ مسعدہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور اس کی ناپسند مجھے پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت پھر پیشگی اہتمام کرتا ہے. وہ اہتمام کیا ہوتا ہے کہ بندہ مومن کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے. عالم بالا سے آسمانوں سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ مومن، اے بندہ محبوب، گھبرانا نہیں ہے، اب تمہاری موت کا وقت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضری کا وقت ہے اور اس سے بہتر مکان اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں. لہذا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا اس جنت کی بشارت قبول فرماؤ. حضور پیر سیال لجپال آپ کے خلیفہ خاص حضرت علامہ مولانا محمد امین ٹکوچی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں جب حضور خواجہ خواجگاہ شمس الملت والدین
شمس العارفین، ان کے وصال کا وقت قریب آیا، تو صبح کا وقت تھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ مولوی صاحب جاؤ باہر دیکھو کیا سفید سحر صبح صادق طلوع ہوئی ہے یا نہیں۔ تو میں باہر نکلا دیکھنے کے لیے کہ صبح صادق طلوع ہوئی ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو پرندے ہی پرندے تھے اور فضا پرندوں سے معمور ہے۔ تو میں اندر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح صادق طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میرے یہ الفاظ سننے کے بعد آپ نے صبح کی نماز ادا فرمائی، صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ محو استراحت ہوئے، آرام کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا وصال ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی یہ پرندے کیا تھے، یہ جو فضا پرندوں سے معمور تھی، بھری ہوئی تھی، یہ پرندے کیا تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتے تھے، اور وہ بشارتیں اور خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے تھے کہ تمہیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ابھی آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ جب بندہ محبوب کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے ولی، رب کے محبوب، بندہ مومن، بندہ کامل کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، بشارتیں خوشخبریاں سناتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، واپس لوٹ، واپس آ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت دی جا رہی ہے، اے بندہ محبوب، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی، واپس آ جا۔ اب یہ کدھر واپس جا رہا ہے، کدھر سے دعوت میں رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، اپنے پالنے والے کی بارگاہ کے اندر، اپنے مربی کی بارگاہ کے اندر، اپنے رب کی بارگاہ میں آ، راضیۃ مردیہ، تو مجھ سے راضی میں تو اس سے راضی۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ رب العزت اطمینان دلا رہا ہے، خود دعوت دے رہا ہے، اے بندہ مومن، اے میرے محبوب، آ میری بارگاہ کے اندر، تو مجھ سے راضی میں تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، مقبولان بارگاہ کی جماعت میں آ جا، صف انبیاء میں آ جا، صف صدیقین کے اندر آ جا، صف اولیاء کے اندر آ جا، میرے محبوب اور مقبول بندوں کی بارگاہ اور میت رفاقت کے اندر آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت کا اپنا ٹھکانہ بنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں آ۔ جو اللہ کا محبوب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ابھی بابا جی کا ذکر ہو رہا تھا نا، اب بابا جی کا نام زبان زد عام کیوں ہے؟ کیوں زبان زد عام ہے؟ جبریل امین کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اے جبریل، جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے جبریل میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیرا محبوب میرا بھی محبوب ہے، میں بھی اس کا عاشق ذات ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل یہ معاملہ صرف تیرے اور میرے تک محدود نہ رہے، بلکہ جا آسمانوں کے اندر جا کر اعلان کر، اے ساتوں آسمان کے نیلگوں گنبد کے اندر بسنے والے قدسیان فلک، کان کھول کر سن لو، خاکدان عالم کے اندر، زمین کے فلاں خطے کے اندر رہنے والے فلاں بندے کو اللہ رب العزت محبوب بنا لیا ہے، یعنی اے آسمان کے باسیوں تم بھی اس بندے مومن سے محبت کرو۔ ساتوں آسمان کے اندر اس بندہ محبوب کی محبوبیت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اعلان کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ حامل وحی جبریل امین ہے، جو اللہ رب العزت کا بن جاتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت بھی اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی یاد لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جبریل امین آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں میں اعلان ہو رہے ہیں۔ کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ لہذا سٹکر چھپوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بینر لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، قوال اور نعت خوان بلا کر اپنی مارکیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرواتا ہے اور جبریل امین اعلان کرتا ہے۔
آج کل لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، قوال بنا لیتے ہیں، اور قوالیاں ہوتی ہیں، نعت خوان بنا لیے جاتے ہیں، داڑھی مون فاسق قسم کے نعت خوان بلا کر لوگ اپنی تشہیر کراتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی نمود و نمائش کرتے ہیں۔ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کے دین متین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرواتا ہے اور رب تعالیٰ کا جبریل اعلان کرتا ہے۔ چنانچہ آسمانوں سے جب جبریل امین فارغ ہوتے ہیں اور تمام آسمانی مخلوق اس بندہ محبوب کا ذکر خیر کرتی ہے، اس عشق و محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے جبریل جاؤ زمین کے اندر جا کر اعلان کرو، اے زمین کے اندر رہنے والوں، اے خاکدان عالم بسنے والوں، اے زمین کے باسیوں، رب کائنات نے فلاں بندے کو اپنی بارگاہ کے اندر مسند محبوبیت عطا کر دیا۔ چنانچہ زمین کے اندر اعلان ہو رہا ہے، جبریل امین حامل وحی اعلان کر رہے ہیں، اور اس وقت جو زمین کے منہ کے اوپر موجود ہیں، جو زیر زمین موجود ہیں، قیامت تک آنے والے اس خاکدان عالم کے اندر اس بندہ مومن کو پہچانتے ہیں اور رب کے اس ولی اور محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا یہ ایسے ہی بابا خادم صاحب رضوی کا نام زبان زد عام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے دین کی اس نے خدمت کی ہے، اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے جو ہے جگر و جان اس کے ساتھ جنگ کی ہے، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی ہے، رب کائنات اس کا نام زبان زد عام کر دیا۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت فرماتا ہے ارجع الی ربک، آ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ تو پہلا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے چلتا ہے کدھر جاتا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، رب تعالیٰ کے جمال حقیقت پر جب اس کی نظر پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس پاکیزہ روح کو، اس نفس مطمئنہ کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت سے پہلے کیا ذکر کیا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، اتقیاء، اقطاب، اغواس، اولیاء کرام، کاملین کی بارگاہ اور معیت کے اندر آ جا۔ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، صدیقین کی بارگاہوں میں حاضر ہوتا ہے، شہداء صلحاء کی معیت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی رفعت ہے، کتنی بڑی بلندی ہے، اس دنیا سے چلتا ہے، کن بارگاہوں کے اندر پہنچا، کن صفوں کے اندر پہنچا، کن مقبولان بارگاہ کی معیت اور رفاقت کا اعزاز و اکرام نصیب ہوا۔ فرمایا وَادْخُلِي جنتی، میری جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا۔ اس دنیا سے، اس دھرتی سے جانے والا وہ اب اللہ رب العزت کی اس نے اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے، بندہ مومن کی اعزاز کے لیے اور اس کے انعام کے لیے جو اعلیٰ ترین مکان اور کاشانیں تعمیر کی ہیں، اللہ رب العزت جنت جیسا اعلیٰ مکان عطا کرتا ہے۔ تو اس دنیا فانی سے، یہاں کی تکلیفوں سے، یہاں کی پریشانیوں سے، یہاں کے بے وفا لوگوں سے رخصت ہوا، اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، انبیاء کی معیت نصیب ہوئی، اور جو ہے صف انبیاء میں پہنچا، صدیقین کی معیت اور رفاقت نصیب ہوئی۔ سامعین محترم، اللہ کے ولی کی موت یہ انتقال مکانی ہے، اور پھر اس کا جسم پاک وہ زمین کے اندر قبر انور کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اب یہ قبر کا ٹکڑا اور خطہ جو ہے، اور خطہ اراضی، یہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اذا اقبر المیت آتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو آ کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو من ربک، پوچھتے ہیں اے قبر میں آنے والے، اے نئے جہان میں آباد ہونے والے، بتلا تیرا رب کون ہے؟ اب جو دنیا کے اندر صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپتا ہے اور نماز تہجد سے شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم
الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، کبھی قیام کی صورت میں، کبھی رکوع کی صورت میں، کبھی حالت سجدہ کے اندر اپنے افضل اعضاء کو زمین پر رکھ کر رب تعالیٰ کے نام تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نمازوں کی صورت میں، روزے کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر قبر میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقل سلیمہ عطا کرتا ہے، اس کو استعزاز عطا کرتا ہے، اور منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ، میں تو دنیا کے اندر بھی اپنے رب کا قرب حاصل کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا ہوں، اور آج قبر کے اندر بھی میں گواہی دیتا ہوں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میں دین اسلام کو ماننے والا ہوں، جو افضل ترین دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے، اور جس دین متین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کیا ہے، میں اس دین کو ماننے والا ہوں، اس دین پر چلنے والا ہوں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ اس دین متین کے اندر گزاری ہے اور اس دین پر گزاری ہے۔ چنانچہ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہاں جی، تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس رسول پاک کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جو حضور کا عاشق زار ہے اور جو ساری زندگی یہ اعلان کرتا رہا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جو حضور اسلام کے ترانے، نبی اسلام کے قصیدے لوگوں کے قلب و نظر میں جو راسخ کرتا رہا ہے، یقیناً بندہ مومن کہے گا ھذا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات الہدی، یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمارے پاس کتاب ہدایت لے کر آئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بندہ مومن کامیاب ہو گیا ہے۔ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے نام کی مالا جپتا ہے، رب رب کرتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اور یہ وقت میرے اوپر بھی آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے، امتحان ہر ایک کا ہونا ہے۔ اس وقت کو ذہن میں رکھیں، خاطر میں رکھیں۔ جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے، قبرستان کی طرف چلتا ہے، تو میت چارپائی کے اوپر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، شیطان اور نفس جو ہے وہ امارہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، کہتا قدمونی قدمونی، جلدی چلو، لیٹ کر رہے ہو جلدی چلو، دیر سے چل رہے ہو، آہستہ چل رہے ہو، ذرا جلدی چلو، لیٹ کر رہے ہو۔ چنانچہ بولتا ہے، کہتا ہے قدمونی، جلدی لے کر چلو۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کو جلدی کیوں ہے؟ ابھی تک یہ موت کو پسند نہیں کرتا تھا، زندگی اس کو محبوب تھی، اور یہ چاہتا تھا دنیا کے اندر کوئی ساتھ اور گزار لوں۔ اب مرنے کے بعد اس کو ہم سے اتنی نفرت ہو چکی ہے، اس دنیا سے اتنا بیزار ہو چکا ہے، فوراً اگلے جہان برزخ میں پہنچنا چاہتا ہے، نئے مکان میں آباد ہونا چاہتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے بوقت موت اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس نے رضوان جنت کو دیکھا ہے، اس نے رب تعالیٰ کی رضا کو دیکھا ہے، رب تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوا ہے، رب تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوئی ہے، اس لیے جلدی کے اندر ہے۔ کہتا ہے قدمونی، جلدی لے کر چلو، تم تو بڑی آہستہ چل رہے ہو، مجھے لیٹ کر رہے ہو، رضوان جنت میرا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اوپر بول رہا ہے، انتظار کے اندر ہے، جلدی لے کر جائیں۔ چنانچہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، کامیاب و کامران ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، البسوہ من الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ جو ہم نے کفن دیا تھا وہ نیا نہیں تھا، سفید لباس جو ہم نے پہنایا وہ نیا نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کا لباس ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ لباس عطا کر رہا ہے، البسوہ من الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، فافرشوا لہ من الجنہ، اس کے لیے جنتی قالین اور گدے لگا دو، وافتح لہ بابا من الجنہ، اور اس کے لیے جنت طرف سے کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من روحہا
وطیبہا، جنتی خوشبودار اور تازہ ہوائیں اس کی قبر کے اندر آ رہی ہیں. یفسح لہ فی قبرہ 70 ذراعا الی 70، اور اس کی قبر 70 گز بڑھا دی گئی. اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اب وہ قبر کے اندر موجود ہے، کامیاب و کامران ہوا ہے، فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے لیے ہیں. اب جب یہ اعزاز و اکرام ملا ہے، جنت کا دروازہ کھل چکا ہے. اس سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ دیکھ، یہ جہنم ہے، یہ دہتی ہوئی آگ ہے، یہ جہنم کی کڑیاں ہیں، ہاتھ کڑیاں ہیں، یہ جہنم کے عذابات ہیں. جہنم کے اندر مختلف قسم کی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کرم کیا ہے، تجھے کامیاب و کامران کیا ہے، اس جہنم سے تجھے بچا لیا ہے. اب جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی جنت دکھائی جاتی ہے. وہ قبر کے اندر ہوتے ہوئے اپنی جنت کو دیکھ رہا ہے، اپنی جنت کو دیکھ رہا ہے. مرنے کے بعد اس کی نگاہ کتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے. اپنے رب تعالیٰ کا جمال حقیقت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کی مائی کے طرف آ کر بھی مل جاتی ہے. اور اب وہ اس کی قبر وہ جنت کا باغ بن چکی ہے. اب جو اللہ کے اس ولی، رب کے اس محبوب کی قبر پر آ کر کھڑا ہے، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اس کے حضور ہدیے پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ محبوب کے قدموں میں کھڑا ہے اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے. لہذا اولیاء کے درباروں پہ جانا، اولیاء کے مزاروں پہ جانا اور اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جانا، یہ گویا کہ جنت کے دروازوں کے پاس کھڑا ہونا ہے. لیکن فرق یہ ہے، ظلم کی انتہا ہے کہ ہماری مستورات بھی جا رہی ہے. حالانکہ امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے؟ عورتوں کا درباروں پہ جانا حرام اور ناجائز ہے. سیدنا فاروق اعظم نے، آپ نے عورتوں کی جماعت ختم کر دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کا راستہ یہ راہ ہدایت ہے. ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ابو بکر و عمر کے راستے پر چلنا، اور ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مرتبے اور مقام سے نوازا ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی راہ کو راہ ہدایت قرار دیا ہے. فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کے راستے پر چلنا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اب وہ وقت جا چکا ہے، اب وہ وقت نہیں رہا. اس لیے سیابیات ہوں یا تابیات ہوں، وہ نماز گھر میں پڑھے گی، جماعت کے لیے مسجد نہیں آ سکتی. حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں سیابیات باجماعت نماز پڑھتی تھی حضور کے پیچھے. اس طرح صدیق اکبر کے دور خلافت کے اندر بھی، فاروق اعظم کے ابتدائی دور خلافت کے اندر بھی، لیکن حضرت عمر نے پابندی لگا دی. اور اس سے قبل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی کیفیت کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دیتے. حالانکہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے پردے کی کیفیت کیا تھی، شرم و حیا کے تقاضے کیا تھے. لیکن وہ پہلے دور کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ پچھلے دور کا تقابل کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کجا وہ دور اور کجا آج کا وقت. آج ٹرالیوں پہ مرد بھی ہیں، غیر محرم مرد بھی، عورتیں بھی ہیں. عورت جب غیر محرم کے بغیر گھر سے نکلتی ہے اس وقت سے لعنتیں اس پر شروع ہوتی ہیں، اور جب تک گھر واپس نہیں آتی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں. تمام فرشتے لعنتیں بھیج رہے ہیں، تمام اہل ایمان لعنت بھیج رہے ہیں، اور وہ لعنتوں کا جو ہے وہ خزانہ لے کر گھر آ رہی ہے. اس لیے عورتوں کا مزارات پر جانا قطعاً جائز نہیں ہے. اور سنی قوم اس کو غیرت کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سنی قوم کا جو ہے یہ قبلہ و کعبہ کیا ہے. اس لیے عورتوں کا اگر کسی نے اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو لے جانا چاہتا ہے، زوجہ کو لے جانا چاہتا ہے، محرم کے ساتھ لے جائے، خاوند بیوی کے ساتھ جائے، بھائی جو ہے وہ بہن کے ساتھ جائے، باپ بیٹی کے ساتھ جائے، تو پھر تو جائز کوئی صورت بن سکتی ہے. وگرنہ غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کا نکلنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے درباروں پر جانا، مزارات پر جانا اور یا کی بارگاہ میں جانا یہ کسب فیض کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم جاتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، آتے ہوئے نماز نہیں پڑھیں گے،
اس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ لے کر ہم واپس آ رہے ہیں، اللہ کے ولی کو ناراض کر کے آ رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم تو اللہ کے محبوب کے پاس گئے تھے اکتساب فیض کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، اور ان کے در پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہم نے اس اللہ کے ولی کو ناراض کر دیا۔ جب وہ ناراض ہوا تو رب کی ذات ناراض ہو گئی، چنگا فائدہ نہیں ہو گیا، چنگی تجارت نہیں ہوئی۔ اس لیے شریعت کے جو اصول، قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق، اور یہ کاروبار ہے، بزنس ہے، لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ جو اکابرین اولیاء نے مجاہدے کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، اگر آج ہمارے موجودہ مشائخ کرام وہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھنا، اوابین پڑھنا، اشراق پڑھنا، فیض زوال پڑھنا، اور مجاہدہ کرنا، اور مجاہد بن کر میدان عمل میں آنا، یہ بہت بڑی کٹھن منزل ہے۔ ابھی یہ جو دھرنا تھا مختلف جگہ پر، ہمارے کتنے مشائخ اعظام شامل ہوئے، درباروں والے کتنے نکلے ہیں؟ نہیں نکلے۔ کیا وجہ ہے؟ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ تو دنیا دار ہے، حکومت ہر بندے کو اندھا کر دیتی ہے، تم تو اللہ رسول کے نام پر لوگ تمہاری پوجا کر رہے ہیں، تمہارے پاؤں کے اندر اپنے خون پسینے کی کمائی رکھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں نکلے؟ تم نے اپنے مریدوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اور جن کے ایک لفظ کے ذریعے اور ایک حکم پر ہزاروں لاکھوں کی صورت تعداد کے اندر مریدین وہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے تکلیفی گوارا نہیں کی۔ ہم بھی اپنے مریدین کو کہہ دیں کہ چلو میدان عمل میں آؤ، ناموس رسالت کا معاملہ ہے، نبی اسلام کی عزت کا معاملہ ہے، ہم دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے خاتم رضوی کا خدا کوئی اور نہیں، اس کا نبی کوئی اور نہیں ہے، اور ہمارا نبی کوئی اور نہیں ہے۔ اسی نبی کا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کا کلمہ وہ خاتم رضوی پڑھتا تھا۔ اس لیے اگر کسی سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے عناد اور بغض و عداوت ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے خدا را یہ معیار جو میں دیکھ کر جا رہا ہوں، جو گزارشات میں عرض کر رہا ہوں، جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہے، اور میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، شیطان ہے۔ کیوں؟ جس نے لوگوں کو نماز پڑھانی تھی، جس نے اللہ رسول کے دین پر چلانا تھا، جس نے ان راہوں کا مسافر بنانا تھا، اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس نے اپنی ذمہ داری کیوں نظر انداز کر دیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، معاذ بن جبل نبی اسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی النار، یا رسول اللہ ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچائے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا پیر کون ہے اور ان سے بڑا مرید کون ہے؟ معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی رسول ہے، فقیہ صحابی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تجھے تیرا علم مبارک ہو، یمن کا گورنر اور قاضی بنا کر بھیجا، فرمایا اے معاذ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے علم عطا کیا ہے تجھے وہ علم مبارک ہو۔ وہ معاذ کہتے ہیں میں حضور اسلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا، میں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی سواری کو حضور کی سواری کے قریب کر لیا۔ جب میں حضور کے قریب ہو گیا میں نے عرض کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی النار، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کرے جہنم سے بچائے۔ نبی اسلام ناراض تو نہیں ہوئے، وہ تیری تے بیعت ہی لوٹ گئی ہے، تو اتنا مایوس ہو گیا، اتنا ڈر گیا جہنم۔ نبی اسلام نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، تو نے بہت بڑے سوال کے بارے میں پوچھا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن ہے یہ آسان اس پر جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو۔ سوال بہت بڑا ہے لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز یہ بڑی بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں قبر کا خوف ہے، جنہیں حشر کا خوف ہے، جنہیں اپنے رب کا خوف ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بات سرکار نے فرمائی، فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک
نزدیک نہ ٹھہرا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کر، نماز قائم کر وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کر وَتَصُومَ رمضان ماہ رمضان کے روزے رکھ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ بیت اللہ شریف کا حج کر۔ فرمایا اے میرے صحابی کیا میں تجھے بھلائی کے دروازوں کی خبر دوں؟ عرض کیا بھلائی؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، روزہ نفس امارہ کی شیطنت سے بچاتا ہے، اور روزہ شیطان کے شر سے، شیطان کی شیطنت سے بچاتا ہے۔ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ ایک بھلائی کا دروازہ کیا ہے؟ روزہ۔ فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا حضور نے، فطرانے کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا، نفلی صدقات و خیرات کا حکم دیا، اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگر کھجور کا ٹکڑا دے کر بچ سکتے ہو۔ کھجور کا ٹکڑا کتنی قیمت ہے اس کی؟ مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے؟ فرمایا کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا سکتے ہو۔ تو فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، روزے کے بارے میں فرمایا بھلائی کا دروازہ ہے، صدقے کے بارے میں کیا فرمایا؟ صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، صدقے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے پانی کے ذریعے آگ بجھ جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ مِن جَوْفِ اللَّيْلِ، رات کو نماز پڑھنا، رات کو نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بھلائی کا دروازہ۔ نبی علیہ السلام کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے صحابی کو۔ رات کو نماز پڑھنا، نماز تہجد ادا کرنا، نماز اوابین ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ رات کی نماز ہے، رات کا نماز پڑھنا یہ بھلائی کا دروازہ ہے۔ اور پھر یہ حضور کا فرمان ہے نا، آگے سورہ سجدہ آپ نے اس کی آیات بینات تلاوت کی۔ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رب کے بندے ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اللہ رب العزت کو رات کو وہ نماز کی صورت کے اندر اور امید کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا سامعین محتشم، ہمدردانہ گزارش اور اپیل یہ ہے کہ یہ ہے راہ ہدایت، یہ ہے صراط مستقیم، اور جو ان راہوں کا مسافر ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اللہ رب العزت کے ولیوں کے وہ جو ہے راستے پر چلنے والا ہے، شریعت پر جو ہے وہ چلنے والا ہے، شریعت پر چلانے والا ہے، اور اس قرآن پاک پر فخر کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات ان کو جو ہے اپنے مریدین کے اندر اور لوگوں کے اندر اس کی خیرات بانٹنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، اس کے دامن سے ہمیں جو ہے وہ وابستہ ہونا چاہیے، اور ایسے صدیقین، ایسے کاملین، ان سے ہمیں نسبت رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہی حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو سیدھے راستے پر، لیکن شیطان دشمن ہے، نفس امارہ دشمن ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ اس لیے بندہ عرض کر رہا ہے اے باری تعالیٰ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جن راہوں کا میں مسافر ہوں، اس پر بہت سارے میرے دشمن موجود ہیں۔ شیطان مجھے نفس صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، نفس امارہ وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اے باری تعالیٰ جب تیری قدرت شامل حال ہوگی، تیری توفیق شامل حال ہوگی، میں ان راہوں کا مسافر بنا رہوں گا، اور یہ وہ صراط مستقیم جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، صدیقین، انبیاء، شہداء، صلحاء۔ اے باری تعالیٰ ان راہوں کا ہمیں مسافر بنانا، اور ان راہوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہے، جن پر تیری لعنت ہے، جن پر تیرا غصہ ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ کے جو ولی ہیں، رب کے جو محبوب ہیں، جو کامل اکمل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔